بخشی، لیکن باوجود ان ساری برکتوں کے جو خدا نے اسے دی، اس سے گناہ سرزد ہوا۔ یہ گناہ جو اس کی زندگی میں ہوا نہ صرف بدفعلی کا بلکہ ایک خون کا بھی تھا، اور اس گناہ کو، اس غلطی کو جو اس سے سرزد ہوئی، خدا نے ناتن نبی کو بھیج کر اس پر ظاہر کی، اور جب اس کا گناہ اس کے سامنے آیا تو اس نے اس گناہ کی معافی کے لیے خدا سے درخواست کی۔ یہ زبور 91 یا 51 زبور جو ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح داؤد اپنا گناہ، اپنا قصور، اپنی غلطی خدا کے حضور مانتا، اور اس زبور میں بڑی خوبصورت باتیں اس شخص کی رہنمائی کرتی ہیں جو گناہ میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ توبہ کرنے والے شخص کی رہنمائی بھی ہے، یہ اس شخص کی جو شریروں کی صلاح پر چلتا ہے اور بدی کی راہ پر چلتا ہے، اور وہ شخص جس سے گناہ، غلطی سرزد ہوتی ہے، اس کے لیے نمونہ بھی ہے۔ داؤد خداوند کے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آئے خداوند اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ وہ خدا کا رحم اپنے لیے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند تیری صفت ہے، تو شفقت کرنے والا خدا ہے، تو شفیق ہے، اور جس شفقت کے ساتھ میں تجھے جانتا ہوں اسی کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ خدا کا رحم اپنی زندگی کے لیے مانگتا ہے، اور پھر وہ اس بات کو بھی خدا کے سامنے رکھتا ہے کہ خداوند اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطاؤں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ وہ جو میرے گناہ تیرے حضور لکھے گئے ہیں، وہ بدیاں جو مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، وہ کام جو میری ذات میں، میری زندگی میں تجھے دکھائی دیتے ہیں جو تجھے پسند نہیں، انہیں مٹا دے۔ زبور کی کتاب میں ایک اور زبور میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کا گناہ ڈھانپا گیا اور جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں۔ بالکل ایسے ہی درخواست گزار ہے داؤد کہ اے خدا اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو جو میری زندگی میں ہے مجھ سے دور ڈال، میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ داؤد نبی اقرار کرتا ہے خدا کہ وہ میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، میں اپنے گناہ کو مٹا نہیں سکتا، میں اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکتا۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند خدا، میں اپنی خطاؤں کو، اپنے قصوروں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، اور اس لیے کہ میری غلطی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، وہ گناہ میرے سامنے رہتا ہے، اور میرا یہ گناہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرا یہ گناہ جو میرے سامنے رہتا ہے، میں اس گناہ کو جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اے خداوند خدا، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا۔ کئی دفعہ ہم گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر سینہ چوڑا کر کے زندگی بھی گزارتے رہتے ہیں۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر شرمندگی بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی۔ اور مقدس کلام میں داؤد اس زبور میں یعنی 51 زبور میں فرماتے ہیں، اقرار کرتے ہوئے کہ اے خداوند میں نے فقط تیرا گناہ کیا ہے، وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ یہ اقرار ہے داؤد کا کہ وہ کام جو خدا کی نظر میں برے ہیں، وہ کام جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ کام جسے ہم کر کے اپنے آپ کو راست ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ چوری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو نہیں کی، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تو نہیں جھوٹ بولا،
یا کوئی اور غلط کام کر کے، ایسا کام کر کے جو خدا کی نظر میں برا ہے، ہم اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہمیں داؤد نبی کی زندگی سے اس بات کو سیکھنا. وہ کہتا ہے دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں. دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دلائی سے، ظاہری طور پر نہیں، میرے اندر میری روح میں. آج خداوند تو پاک دل پیدا کر، میری خطا جو تیرے حضور ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور میں رجوع لایا ہوں کہ میں تیرا گنہگار ہوں. اور میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ بدی کی کشش جو میں اپنے بدن میں لے کر پیدا ہوا ہوں وہ موجود ہے. لیکن اگر تو زوفے سے مجھے پاک کرے تو میں پاک ہوں گا. تو مجھے دھو تو میں برف کی مانند سفید ہو جاؤں. آج کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو خدا کے گھر میں آتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو خداوند کے حضور اپنے بدنوں کی قربانیاں گزراتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں سے منہ نہیں پھیرتے. اپنا تعلق، اپنا رشتہ بحال خدا کے ساتھ اس طور سے نہیں کرتے جیسے خدا سے ہمارا تعلق بحال ہونے کی ضرورت ہے. ہم بظاہر تو خدا پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن خدا ترسی کا نمونہ ہمارے اندر موجود نہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اور شاید اور بھی نیکی اور بھلائی کے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہم بدی اور گناہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہاں زبور نویس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خداوند میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر، مجھے دھو، مجھے پاک کر، میری بدکرداری کو مٹا دے اور میرے اندر پاک دل پیدا کر. میری زندگی تیرے حضور گزرے اور تیرا روح مجھ سے جدا نہ ہو. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، بلکہ اپنے پاک روح کو میرے اندر پیدا کر. جہاں خدا کے روح کے جدا ہونے سے مراد خدا کا منہ پھیر. اور یہ تجربہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے نظر آتا ہے. صلیبی کلمات میں چوتھا کلمہ جو ان ایام میں آنے والے ایام میں ہم سیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جس میں لکھا ہے ایلی ایلی لما شبت، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑا. داؤد کہتا ہے کہ خدا مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، مجھے اپنے روح سے جدا نہ کر، مجھے معاف کر، مجھے پاک کر، مجھے دھو، میری زندگی کو بحال کر، تاکہ میں تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکوں. اور جن شرائط کی وہ بات کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے اسے کیا چاہیے، وہ دعا میں خدا سے مانگتا ہے کہ میرے اندر پاک دل پیدا کر. باطن کی تبدیلی کی بات کرتا ہے، میرے اندر اثر نو مستقم روح ڈال. اور اے خداوند نجات بخشنے والے خدا، اپنے خون سے مجھے دھو کر پاک اور صاف کر. صرف لفظی توبہ کی بات نہیں ہے، خدا کی طرف رجوع لانے کی بات ہے، خداوند کے ساتھ تعلق بحال کرنے کی بات ہے، خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی بات ہے، ایک نئے قیام کی بات ہے. اور دوسری طرف وہ زندگی جو خداوند میں مسرور رہ کر پاک روح کی رہنمائی میں گزرنے والی ہے، وہ زندگی جو راست بازی کی، وہ زندگی جو خدا کے
خون سے دھوئے جانے کے بعد ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور ایسی زندگی جسے خداوند خوش ہو۔ بھائیو، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور خدا ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے تو پھر ہم اقرار کر سکتے ہیں، خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے، میرے منہ سے تیری ستائش کی۔ میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میری زبان اقرار کرے گی، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میری زبان تیرے حضور کلام کی باتیں کرے گی، میرے ہونٹوں کو، میری زبان کو کھول دے تو میں تیری حمد اور مدح کروں۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان ساری باتوں کا اقرار کریں اور اس کے بعد ہماری زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ ہم اس گیٹ کے اندر تو کسی اور سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور جب اس سے باہر جائے تو ہمارے رویے، ہمارا چال چلن، ہماری ذات بدلتی ہوئی دکھائی۔ داؤد اقرار کرتا ہے کہ اے خدا، میں اپنا گناہ مانتا ہوں، میرا گناہ میرے سامنے رہتا ہے۔ داؤد خدا سے کہتا ہے کہ خدا، میں نے فقط تیرا گناہ کیا، اور نہ صرف وہ گناہ کا اقرار کرتا ہے بلکہ اس کو ترک کرنے کی بھی بات کرتا ہے، اسے چھوڑنے کی بھی بات کرتا ہے، وہ اپنی تقدیس کی بھی بات کرتا ہے، وہ اپنی تجلی کی بھی بات کرتا ہے۔ کیا خداوند خدا تو مجھ پر ہاتھ بڑھا، اپنا روح مجھ میں ڈال، مجھے پاک کر، میرے اندر پاک دل پیدا کر، تاکہ میں خداوند میں زندگی بسر بحال ہو کر خداوند میں مسرور ہو جاؤں، اور میری زبان تیری حمد میں ہو۔ تو میرے منہ کو کھول تاکہ میں تیری ستائش کروں، اور میرے اندر تیرا کلام، تیری باتیں ہوں جو میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ اور آج شام خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ان دنوں جب سال میں خدا نے ہمیں موقع دیا اپنی زندگیوں پر غور کرنے کا، توبہ کرنے کا، صلیب پر یعنی خداوند یسوع مسیح کی ذات پر نگاہ کرنے کا، اور خاص طور پر اس کے بہائے ہوئے خون کو اپنی زندگی میں جاننے کا، جانچنے کا، جو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہا، تو پھر ہمیں اس بات کو بھی قبول کرنا ہے کہ ہم بار بار علانیہ طور پر اس کے بہائے ہوئے خون کی بے قدری نہ کریں۔ ہم اس کے بہائے ہوئے خون سے گناہوں کی معافی حاصل کریں، توبہ کر کے خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کریں، اور تجدید کے اس عہد میں جب ہم نئے سرے سے زندگی گزارنے کا خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو ان باتوں کو خدا کے سامنے رکھیں کہ اے خداوند، میرے اندر پاک دل ڈال، میری روح جو میرے اندر ہے اثر نو نئی روح ڈال، اور مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کرے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا نے انہیں نکال دیا۔ اب بھی جو گناہ میں مر جائیں گے، کلام خدا میں صاف طور پر لکھا ہے کہ شریر کی موت سے خداوند کو کوئی خوشی نہیں، خدا انہیں وہاں پھینکے گا جہاں رونا اور دانتوں کا حصہ ہے۔ لیکن جو توبہ کر کے، اقرار کر کے، معافی مانگ کر داؤد کی طرح خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں پر خداوند کا رحم مانگتے ہیں، خداوند نے معاف کر دیا۔ آئے خداوند، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطاؤں کو مٹا دے۔ آئے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ جب آپ خداوند کا رحم مانگیں گے، خدا آپ پر رحم کرے گا۔ خدا آپ کے گناہوں کو، آپ کی بدیوں کو دھو ڈالے گا، اور وہ آپ کو پاک اور صاف کر کے برف کی مانند اجلا بنا دے گا۔ اور نہ صرف خدا پاک اور صاف کرے گا بلکہ ہمارے باطن کے اندر پاک دل اور اثر نو مستقم روح ڈال دے گا، تاکہ ہم اس کی مانند پاکیزگی میں، راست بازی میں، نیک چال چلن میں اپنی زندگیاں بسر کریں۔
خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، اسے ہمارے دلوں پر نقش کرے اور اس کے مطابق ہمیں مسیحی چال چلن اور زندگی بسر کرنے کا فضل بخشے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔